بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماد آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ خلا کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، تو خلا کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے خلا کی شرائط اور اصول خلا کی جائز وجوہات پڑھی تھی کل۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج بیٹا ہم پڑھیں گے خلا کی اہمیت و افادیت اور مسائل خلا پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں خلا کی جو اہمیت و افادیت ہے وہ ہے نمبر 1 کہ عورت کو طلاق کا حق۔ خلا کی صورت میں عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے اور وہ بذریعہ رضامندی یا عدالت اس کو حاصل کر سکتی ہے۔ اس طرح اسلام نے مرد اور عورت کو برابری کی سطح پر لا کھڑا کیا ہے تاکہ وہ مشکل حالات میں مرد کی طرح اپنے شریک زندگی سے چھٹکارا پا لے اور اچھی زندگی گزار سکے۔ نمبر 2 عورت کے مقام و مرتبہ میں اضافہ، یعنی خلا کی اہمیت کیا ہے کہ نمبر 1 عورت کو طلاق کا حق مل جاتا ہے، نمبر 2 عورت کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو جاتا ہے خلا کی وجہ سے، کہ حق خلا سے عورت کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی موجودگی میں مجبور محض نہیں رہتی اور مرد اس کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے عورت باعزت زندگی بسر کر سکتی ہے۔ یوں اسلام نے اسے پہلی مرتبہ یہ حق دے کر حقوق نسواں کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ یہ زمانے اسلام کے بعد کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عورت کو یہ مرتبہ مقام ملا۔ اس سے عورت کی مظلومیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور نمبر 3 ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام، حق خلا سے اسلام میں عورت کے بلند مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو مجبور محض بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام کے علاوہ باقی کسی مذہب میں عورت کو اس طرح کے حقوق نہیں دیے گئے جس سے اس کی حیثیت اور مقام بلند ہو سکے۔ اسلام نے پہلی دفعہ عورت کو یہ حق دے کر عورت کی عظمت کو عملاً اعتراف کیا ہے۔ نمبر 4 مظلومیت کا خاتمہ، حق خلا سے عورت کی مظلومیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مرد جو ہے ظلم کرنے سے دریغ کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ عورت خلا کے ذریعے اس کے ظلم سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ یوں عورت مرد کے ظلم سے محفوظ ہو کر باعزت زندگی بسر کر سکتی ہے۔ یوں عورت کو اسلام نے علادگی کا باوقار طریقہ دیا ہے۔ نمبر 5 ذریعہ تحفظ، عورت کو خلا کے ذریعے اسلام نے مرد کے مظالم سے تحفظ دیا ہے تاکہ عورت باعزت زندگی بسر کر سکے اور کوئی اس پر جبر نہ کرے، یعنی ظلم نہ کرے۔ اس طرح اسلام کے اقدام خلا سے عورت محفوظ ہو گئی۔ اس طرح عورتوں کو ظلم سے نجات ملی۔ نمبر 6 جبری نباہ کا توڑ، یعنی زبردستی جو نباہ کرواتے ہیں نا اس کا توڑ ہے خلا سے۔ خلا سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام مرد اور عورت کو جبری نباہ پر مجبور نہیں کرتا، یعنی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی زندگی گزارے، کیونکہ اس سے ازدواجی زندگی کا حسن برباد ہو جاتا ہے اور نکاح قائم رکھنے کے وہ فوائد نہیں حاصل ہوتے جس کی ضرورت ہے۔ جو اسلام نے عورت پر مرد کے جابرانہ قبضے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں خلا کی اہمیت و افادیت، یعنی اس کے چند فائدے ہیں۔ نمبر 1 کہ عورت کو طلاق کا حق ہے۔ نمبر 2 عورت کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے خلا کی وجہ سے۔ نمبر 3 کہ اسلام میں عورت کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4 مظلومیت کا خاتمہ۔ نمبر 5 ذریعہ تحفظ۔ نمبر 6 جبری نباہ کا توڑ ہو جاتا ہے خلا کے ذریعے سے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور مسائل خلا کیا ہے؟ خلا کے چند اہم مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حق رجوع کا خاتمہ، خلا سے چونکہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ جب خلا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے کون سی طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد اور عورت دونوں رجوع نہیں کر سکتے، مرد اور عورت کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اس طرح مرد کا حق رجوع ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس حق سے محروم ہو جاتا ہے۔
یعنی خلا کی صورت میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے اور مرد اور عورت آپس میں دونوں رجوع نہیں کر سکتے۔ مرد کا جو حق رجوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوبارہ شادی کا حق۔ اگر فریقین دوبارہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے شادی کا مقدس رشتہ نبھا سکتے ہیں تو عورت دوران عدت کے دوران بغیر دوسری شادی کیے پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی اگر فریقین آپس میں محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو اب قائم رکھتے ہوئے شادی کا مقدس رشتہ نبھا سکتے ہیں تو عورت عدت کے دوران دوسری شادی کے بغیر پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 3، معاوضے خلا کا حق۔ اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو معاوضہ لینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر اپنے مہر میں ملنے والا باغ واپس کر دیا تھا۔ عام طور پر مہر سے زیادہ معاوضہ جائز نہیں، کیونکہ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے اور اسلام کسی فریق کو زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 4، عدت۔ خلا کے بعد عورت عدت گزارنے کی پابند ہوگی۔ طلاق کے بعد تو ہے ہی ہے نا، لیکن یہ بھی چونکہ طلاق بائن ہو جاتی ہے اس لیے خلا کے بعد عورت عدت گزارنے کی پابند ہوگی۔ جمہور کے نزدیک اس کی عدت 3 حیض ہی ہے۔ یعنی عدت کے دوران آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، تو یہاں پر بھی وہ نکاح وغیرہ نہیں کر سکتی۔ خلا کے بعد بھی وہ 3 مہینے کی عدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ نمبر 5، نابالغ لڑکی کا خلا۔ نابالغ لڑکی کی طرف سے اس کا باپ خلا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جو چھوٹی بچی ہو، نابالغ ہو، اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اس کی طرف سے جو ہے اس کا باپ خلا کا مطالبہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خود ایسا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ یعنی بچی اگر خود ایسا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو اور اس کے نقصان کا اندیشہ ہو، اگر کسی قسم کا نقصان یا ڈر کا خوف ہو تو باپ جو ہے خلا کا مطالبہ اس کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر بچی کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے تو باپ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے خلا کا۔ یہ ہمارے پر مسائل خلا ہیں جو کہ 5 نمبر ہیں اس کے۔ آپ نے اچھی طرح ان کے مسائل یاد کرنے ہیں اور اس کی خلا کی اہمیت و افادیت بھی بہت اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ ہمارا خلا کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آگے عدت۔ عدت آپ کو پتہ ہے عورت کی جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ بیوہ اسے کہتے ہیں نا جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور جو متعلقہ عورت ہے جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ تو عدت کے لغوی معنی گننا اور شمار کرنا کیا ہے؟ عدت کے لغوی معنی کیا ہے؟ گننا اور شمار کرنا۔ اور اصطلاحی معنی خاوند سے علادگی کے بعد عورت ایک مخصوص مدت تک انتظار کرتی ہے اور اس دوران وہ نہ کسی سے منگنی اور شادی کر سکتی ہے اور نہ ہی اس مقصد کے لیے خود کو بنا سنوار سکتی ہے۔ اسی مدت کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی عدت کے اندر عورت بناؤ سنگار نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد عدت کی حکمتیں ہیں۔ عدت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلاق رجعی کی صورت میں مرد رجوع کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ تو طلاق رجعی جو ہے اس کی صورت میں مرد رجوع کر سکتا ہے۔ اس طرح عورت اور مرد مل کر زندگی کا دوبارہ خوشگوار آغاز کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام جوڑنے والا دین ہے نہ کہ توڑنے والا۔ نمبر 2، عدت سے حمل وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس سے اختلاط نسب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور نسب مشتبہ نہیں رہتا۔ یعنی جب عدت پوری کرے گی عورت تو اگر حمل وغیرہ ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا اور اس میں جو ہے نسب کا اختلاط وغیرہ نہیں رہے گا، اس لیے اسلام نے عدت کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3، عورت حمل کی صورت میں عدت گزارنے کی وجہ سے شکوک و شبہات سے بچ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے اور پہلے خاوند سے متعلقہ معاملات میں آزاد ہو جاتی ہے۔ متعلقہ معاملات سے کیا ہو جاتی ہے؟ پہلے خاوند سے متعلقہ معاملات سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری عدت کی تعریف اور عدت کی حکمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے کہ عدت گزارنے کے بعد عورت ذہنی اور سماجی معاملات میں فارغ ہو کر نئی زندگی کا باوقار آغاز کر سکتی ہے۔ اس طرح اس سلسلے میں تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، عدت فوت شدہ خاوند کے ساتھ وفاداری کا عملی اظہار بھی ہے جو اچھے انسان کی شان ہے۔ نمبر 6،
بیوہ ہونے کی صورت میں عدت سوگ اور غم کی مظہر ہے جو فطری طریقۂ غم ہے۔ نمبر 7، دونوں فریقوں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح زوجین اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور ان کے پاس انتخاب کے لیے معقول وقت ہوتا ہے۔ یہ ہماری عدت کی حکمتیں پوری ہوئی، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔